زبان کا غلط استعمال، بات ٹھیک ہوتی ہے، ٹون غلط ہوتی ہے. اب ٹون کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے، ظاہر ہے. ہم کڑوی ٹون یوز کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تیلی لگاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ جو ہمزۃ اللمزہ ہے نا، اس کی آپ کبھی تفسیر پڑھیے گا سورہ ہمزہ میں کہ ہو از دس پرسن. یہ وہ انسان ہے جو تیلیاں لگاتا ہے، لٹرلی، جو ایک بندے کی بات پک کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایسا جو ہے وہ زچ کرتا ہے اس بات کو پک کر کے. بہت بیڈ ہیبٹ ہے، بہت بیڈ ہیبٹ ہے. آپ کو کوئی محفل میں نہیں بٹھائے گا، آپ کی ترقی رک جائے گی. آپ نے کل کو جاب پہ جانا ہے، آپ نے کل کو فیملی گیدرنگز میں بیٹھنا ہے، آپ نے کل کو ریلیشن شپس نبھانے ہیں. آپ کیسے اوپر جائیں گے؟ لوگ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. اور وہ حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دس حدیث از سو اسکیری ریئلی. جب میں نے حدیث پڑھی تھی آئی واز سو اسکیئرڈ کہ اتنا نقصان ہے رانگ یوزیج آف لینگویج کا، اور لوگوں کو ہرٹ کرنے کا اتنا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. سوچیں، رب العالمین رحمت کی نگاہ اس شخص پہ ڈالے گا بھی نہیں جس شخص کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پیپل اسٹاپ میٹنگ دیٹ پرسن، پیپل اسٹاپ سٹنگ ود دیٹ پرسن فیئرنگ دا رانگ یوزیج آف ہز ٹنگ. کہ یار اس کے پاس بیٹھو تو آل ہی اور شی ہیز ٹو سے از تانے مارنا، ٹونٹس مارنا، زچ کرنا، کوئی ایسا سوال پوچھ لینا جس سے اگلے کو آگ لگ جائے، اگلا بھڑک جائے. تو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے جو لڑائیاں کرواتا ہے، جو زچ کرتا ہے لوگوں کو، جو اپنی زبان کا کیئرلیس استعمال کرتا ہے، دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے، اپنے مزے کے لیے. ایسی کوئی بات کر دینا جس سے جو ہے وہ دو دوستوں میں کوئی بدگمانی پھیل جائے، کوئی لڑائی ہونے کے چانسز ہوں، اینڈ دے آر انجوائنگ. They think کہ we'll sit behind, we'll clap, we'll enjoy. Yes, you are enjoying right now, but let me give you this tiding, glad tiding. Not a glad tiding actually. Warning کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کے زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملتے نہیں ہیں، دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آ گیا، اب اس نے جو ہے نا بس کسی کو نہیں بخشنا. تو ہماری زندگی میں 7 out of 10 جو مسائل ہیں they are because of the wrong usage of our tongue. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں سنیں، کوالٹی لوگوں میں بیٹھیں. ایک دور میں ٹی وی چینلز پہ اشفاق احمد جیسے ادیب آتے تھے، بانو قدسیہ جیسے لوگ آتے تھے، ایون طنز و مزاح کی بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس میں کوالٹی نظر آتی تھی. یہ جو دور ہے یوٹیوبرز کا دور ہے، میمز کا دور ہے، جی آئی ایفز کا دور ہے، اور ولاگرز کا دور ہے، اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں. لکا ابن لکا، حدیث کے مطابق لکا ابن لکا کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مطلب کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے آئیڈیلز بنے ہوئے. دیٹ از لکا ابن لکا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لکا ابن لکا فیمس ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا ہو آر لکا ابن لکا، اینڈ دین ہی ایکسپلین کہ وہ لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ اینی ون. یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں، مجھے تو سیدھی سی بات ہے ان پہ ترس آتا ہے. میں دیکھتا ہوں ان کو آپس میں لڑتے ہوئے، آپس میں رائیولری کریٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے ہوئے، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہوئے. کس لیے؟ وائی؟ بھائی کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ صرف پیسے کے لیے ہے، رزق کے حوالے سے ہے؟ کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یوٹیوب کے حوالے سے نہیں ہے، فیس بک کے حوالے سے نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو آپ کوئی بات کرو گے، آپ کوئی جھوٹ بولو گے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، آپ کوئی پرینک کرو گے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں، یا آپ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرو گے، پورا ایک اسکرپٹ لکھو گے، وہ سب اسکرپٹڈ ہوگا، اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آن لائن کرو گے. کیا ٹرینڈ آپ جو ہے وہ اجاگر کرے، کیا اپنے لیے صدقہ جاری آپ بنا رہے ہیں؟
मतलब کہ جتنے لوگ آپ کی وہ بات سنیں گے, جتنے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, کل کو وہ اس طرح کے ولاگ بنانا چاہیں گے, کل کو وہ اس طرح کے پرینکس کرنا چاہیں گے, سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. کس لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس لیے بات وہی ہے کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ what is حلال and what is حرام. تو آج انشاءاللہ کچھ حدیث میں سناؤں گا ایز اے ریمائنڈر کہ زبان کا صحیح استعمال, زبان سے صحیح بات ادا کرنا کتنا ضروری ہے, اور غلط استعمال ہماری پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, کتنا ڈیمیج کرتا ہے. دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے انشاءاللہ تعالی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہنسی مذاق ضرورت سے زیادہ کرنا, ضرورت سے زیادہ. میم کلچر سے جو بات ہے نا, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میم کلچر از اے کلچر آف اوور جوکنگ, all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone. ہماری یوں سمجھتی ہے کہ وہ یہ روسٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں گے, میمز وغیرہ دیکھیں گے, کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا, کوئی جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. بھائی کیسے نہیں ہوگا؟ آپ بھی ویسے بن جائیں گے. یو ول لائک ٹو روسٹ ایوری ون. اور ایسا ہے, آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کو, when a teacher is teaching, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus. کس لیے کہ ہم روسٹ کریں, ہم کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی فالٹ فائنڈ کریں, ہمیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ افیکٹ تو ہو رہی ہے نا ہماری پرسنالٹی. اور ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, ہر چیز میں شگل ڈھونڈنا, ہر چیز میں کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں ہنسی آنی چاہیے. So let's talk about some hadith for our own benefit. And before I tell the hadith, let me tell you that we live in such a dangerous world. When Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, اور ان چیزوں کو cool سمجھا جاتا ہے. The more you swear, the more you are, considered cool. اس پہ ریسرچز ہیں گوروں کی جی کہ سویئر کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. Really, there are researches out there کہ the more you swear, the more it's better for your brain. لا حول ولا قوة الا باللہ. In what kind of a age we are living in? کہ now actually it is being encouraged کہ the more you swear, it's fine. Anyway, we have to talk about our religion. ہمارا religion ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس پہ, that's our point of concern. So, the first hadith I am going to share with you is from this book of hadith, Tirmizi. An Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس المؤمن بالطعان, a مومن does not taunt, مومن تانا نہیں دیتا. آج ہماری لینگویج بیس ہی تانوں پہ ہوتی ہے, ہم شروع ہی تانے سے کرتے ہیں. وللعان, نہ وہ کسی پہ لعنت کرتا ہے, نہ وہ کسی کو کرس کرتا ہے. ایک ہے کہ ہنسی مذاق میں یوتھ آپس میں تھوڑا مذاق کرتے ہیں, دوست ہیں, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ہم بھی دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسا مذاق کر لیتے ہیں. لیکن ایسا تانا دینا, ایسی لعنت کرنا, ایسے کرس کرنا جس سے اگلے کا دل دکھے, جو اگلے کو جا کے رائٹ آن ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ جا کے ہٹ کرے, دس از واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ہیئر. وللفاحشی, نور از اے بلیور ولگر. ولگر نہیں ہو سکتا, تانے نہیں دے سکتا, کرس نہیں کر سکتا. وللبذیع, and nor is a believer shameless. بے شرم نہیں ہوتا, shameless نہیں ہوتا. جب بات کرتا ہے تو شرم کر کے بات کرتا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ بات میں کروں گا یار مجھے تھوڑی شرم آنی چاہیے, میں کیا بات کر رہا ہوں. اب اگر شرم بھی ختم ہے, وہ لمٹ بھی کراس ہو گئی ولگیرٹی کی, تانے بھی چل رہے ہیں, دوسروں کو لان تان بھی چل رہا ہے, اور یہ کچھ چل رہا ہے نا. آپ یہ ولاگرز کو دیکھ لیں, سب کچھ چل رہا ہے. روسٹنگ میں پھر ہر چیز ہی حلال ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان روسٹنگ. اور حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے پھر تو ہمارے ولاگز ہی بند ہو جائیں گے.
بات یہاں تک آ گئی ہے. تو اینی وے مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ کرس کرتا ہے، نہ فحش بات کرتا ہے، نہ ہی شیم لیس ہوتا ہے. فحش باتیں آج انٹرنیٹ کی دنیا میں چیٹنگ کرتے ہوئے، اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہماری حیا ہی ختم ہو چکی ہے، شرم ہماری ختم ہو چکی ہے. یقین کیجئے، آئی ایم کوٹنگ اے پرسن ہیئر بیکاز ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں. ون آف آر فیمیل اسٹوڈنٹس شی ٹولڈ اس اباؤٹ سم ون کہ دیٹ بردر ڈز ناٹ ہیو حیا. بہت پرانی بات ہے، پہلے کی بات ہے، اور یہ کتنا برا کومنٹ ہے اگلے کے بارے میں کہ اس میں حیا نہیں ہے. اب کیسے پتہ لگتا ہے اگلے میں حیا ہے کہ نہیں ہے؟ کنورسیشن کے طریقے سے، بات کرنے کے طریقے سے. انسان کا اصل کریکٹر کب پتہ لگتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے. سب کے سامنے تو سارے شریف ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے میں کسی سے بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے اپوزٹ جینڈر سے اکیلے میں بات کرنا. وہ حدیث یاد رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when two non-محرمز are alone, the third one is شیطان. بس بات ختم ہے، شیطان نے آنا ہی آنا ہے. اور پھر وہ کس طرح کی بات ہونی ہے، کہاں پہ بات جانی ہے، تو کچھ تو خیال کریں، اپنی ریپوٹیشن کا کچھ خیال کریں. کچھ شرم ہوتی ہے انسان میں کہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں، میں نے کس طرح سے کنورسیشن کو آگے لے کے جانا ہے. پہلی تو بات ہے کنورسیشن کرنی ہی نہیں ہے. جسٹ ان کیس کوئی ضرورت پڑ گئی کنورسیشن کرنے کی تو کوئی تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں. لیکن وہ چیز بس ختم ہوتی جا رہی ہے بیکاز وی لیو ان سچ اے سوسائٹی کے اتنی ہائپر سیکشولائزڈ ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس طرح کے کریکٹرز اب بہت کم رہ گئے ہیں. بٹ یوتھ سے امید ہے، یہ نوجوان ہی ہیں جو چینج لے کر آئیں گے، جو ٹرینڈز کو چینج کریں گے. اینڈ آئی نو الحمدللہ سرٹن یوتھ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مزید یوتھ جو ہے وہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ان یوتھ کو آئیڈیلز بنائیں دوسروں کے. دیٹ از دا فرسٹ حدیث آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈسکس.